السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر امیر غزنی ارمغانہ کے حریم ناز میں بے ہوش پڑا تھا اور ادھر سبکتگین آدھی رات کے وقت نظام شاہ کے حضور دوزانوں بیٹھا آج کے واقعے کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ نہیں سبکتگین، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے مضطرب ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ دھوکے باز انسان تمہیں تیش دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مشتعل ہو کر اپنے ہتھیار کھول دیے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی اور ادنا سپاہی کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اسے سبکتگین بنا دے گا۔ پھر تم کیا کرو گے سوائے اس کے کہ ساری زندگی کف افسوس ملتے رہو اور ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے کسی گوشہ گمنامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ پھر میں کیا کروں شیخ؟ سبکتگین بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی شمشیر کی حفاظت کرو جسے ایک بزدل تمہارے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہے۔ نظام شاہ نے خلاف عادت انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، یہ تلوار ایک امانت ہے، دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے حقوق کی امانت۔ اگر تم نے تلوار اپنے ہاتھوں سے پری تگین کے قدموں میں رکھی تو تم خیانت جیسے گناہ عظیم کے مرتکب ہوگے۔ ہاں، اگر کسی حادثے میں تمہارے ہاتھ ہی کٹ جائیں تو پھر تم مجبور ہو، اس حالت میں تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تمہارے ہاتھ محفوظ ہیں، پھر مجھ سے ایسی مایوس کن باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو نفرتوں اور تلخیوں کی بہت تیز ہوائیں چلیں گی، سازشوں کے بڑے طوفان آئیں گے، تو کیا تم بار بار اپنی تلوار توڑو گے؟ سبکتگین نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شیخ، میں ناسازگار ماحول سے خوف زدہ نہیں ہوں، مجھے پری تگین کے تحقیر آمیز سلوک سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ کس کس کی شکایت کرو گے اور کس کس کی باتوں پر اپنا دل توڑو گے؟ نظام شاہ کے لہجے کی تلخی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ساری دنیا ہی پری تگینوں سے بھری ہوئی ہے، تو کیا تم یہ دنیا چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے سبکتگین۔ تمہیں انہی زہر آلود فضاؤں میں سانس لے کر اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جب تمہاری سانسیں رک جائیں اور موت تمہارے ارادوں پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر تمہاری ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس وقت یہ دشمن خود ہی تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھین لیں گے، مگر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہوگا کہ تلوار تم نے پھینکی ہے یا بے کسی کے عالم میں تمہارے ہاتھوں سے چھینی گئی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی حالت میں زندہ رہنا کہ اہل ایمان اسی طرح جیتے ہیں، دوسری حالت تو بے ضمیر اور مردہ انسانوں کا طریقہ ہے جو تمہیں اس ذلت کی موت اور زندگی سے محفوظ رکھے۔ سبکتگین نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا اور زنداں سے نکل کر محل کی طرف چلا آیا۔ دوسرے دن پری تگین نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنی خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب تک کسی نتیجے پر آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ ہاں امیر محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سبکتگین نے نہایت شائستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور کدورت کا ہلکا سا بھی غبار نہیں تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، پری تگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے استعفے کے بعد تمہیں ایک بڑی جاگیر حاصل ہو جائے گی جہاں تم ایک خاموش مگر پرسکون زندگی گزار سکو گے۔ پری تگین کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم تھا اور آنکھوں میں بار بار ایک وحشیانہ چمک کروٹیں لے رہی تھی۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا امیر محترم، سبکتگین نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ یہ تلوار مجھے امیر البتگین نے دی تھی اور مرتے وقت حکم دیا تھا کہ میں آخری سانس تک اسے اپنے جسم سے جدا نہیں کروں گا۔ سبکتگین کا جواب سن کر پری تگین سناٹے میں آ گیا اور غضبناک ہو کر بولا، امیر البتگین کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں، میں تمہارا مطلق العنان فرما روا ہوں، انتہائی مضبوط اور طاقتور فرما روا۔ یاد رکھو کہ میں حرف انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔
اپنی تلوار کمر سے کھولو اور اسے ادب کے ساتھ میرے قدموں میں رکھ دو۔ یہ ممکن نہیں ہے امیر محترم، سبکتگین نے بلند آواز میں کہا۔ آپ مجھ سے محض اس لیے خفا ہیں کہ میں دوسرے سرداروں کی طرح خوشامد نہیں کرتا۔ یہ میرا جرم نہیں بلکہ وہ منفرد اعزاز ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ جلال سے عطا ہوا ہے۔ ابھی خلوت گاہ میں سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ پری تگین غصے سے بے قابو ہو کر چیخ اٹھا، تو ازلی غلام ہے سبکتگین، نسل در نسل محکوموں اور غلاموں کی اولاد، اس لیے یہ تلوار تیرے جسم پر زیب نہیں دیتی، یہ تو مردان آزاد کا ہتھیار ہے، اسے فوراً کھول دے۔ امیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میرا نسب نامہ کیا ہے، سبکتگین نے اسی باوقار انداز میں کہا۔ میں غلام زادہ ہی سہی مگر اپنے فرائض آپ کے پسندیدہ مردان آزاد سے زیادہ بہتر انداز میں انجام دیتا ہوں۔ مجھے اپنی غلامی پر ندامت ہے نہ احساس کمتری، میں صرف اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس اعلیٰ منصب تک پہنچا ہوں۔ اب یہ تلوار اس وقت میرے جسم سے جدا ہوگی جب سانسوں کا کھیل ختم ہو جائے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سبکتگین امیر کی اجازت کے بغیر واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو سبکتگین، اپنے سپہ سالار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر پری تگین نے نئی چال چلی۔ تمہاری ان گستاخیوں کو فراموش کر سکتے ہیں ہم اگر تم ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جاؤ اور اس جادوگر نظام شاہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ پری تگین نے سبکتگین کو اس کے عہدے کے بحال رکھنے کے لیے بڑی عجیب شرائط پیش کی تھیں۔ امیر کی بات سن کر سبکتگین بہت تیزی سے پلٹا۔ غزنی کے فرما روا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس غلام زادے کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن امیر کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک جاؤں، مگر اپنی زندگی میں نظام شاہ کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آنے نہیں دوں گا۔ وہ میرے لیے شیخ کا درجہ رکھتے ہیں اور اپنے شیخ پر قربان ہو جانا میری نظر میں ایک حقیر سی قربانی ہے۔ سبکتگین کی جرت اظہار دیکھ کر پری تگین کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، مگر وہ دنیا کا عیار ترین انسان تھا۔ اس نے ریاکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سبکتگین، ہم تمہیں آزما رہے تھے، بے شک تم ایک مرد شجاع ہو اور ایفائے عہد کا مفہوم خوب سمجھتے ہو، یعنی وعدہ پورا کرنا خوب جانتے ہو۔ سبکتگین نے حیرت زدہ نظروں سے پری تگین کی طرف دیکھا اور پھر رسمی انداز میں امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خلوت گاہ سے نکل گیا۔ اس سے آگے کیا ہوا نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔